بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حیرت انگیز طور پر آج اچانک ایک بیان آیا پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹنگ چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر صاحب کو، انہوں نے کہا مذاکرات ختم۔ مذاکرات کے جاری رہنے یا نہ جاری رہنے کے حوالے سے قیاس آرائیاں، امید، ہر طرح کے تجزیے تو چل ہی رہے تھے، لیکن یہ امر بہت باعث حیران کن تھا سب کے لیے کہ ایک دم سے بیان آ گیا کہ مذاکرات ختم۔ اور یہ کیوں حیران کن تھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہرحال پہلے آپ دیکھیے بیرسٹر گوہر صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، سب کیا بیانات آ گئے۔ مذاکرات جس کا بڑا چرچا ہوا تھا، جس کی مہینوں سے بات ہو رہی تھی، بالآخر اس کا آغاز ہوا، آج ختم۔ ذرا دیکھیے پی ٹی آئی کے مرکزی لیڈران نے کیا کہا اس حوالے سے۔ خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے۔ خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی۔ اگر آج کوئی سی بھی وقت میں حکومت نے اناؤنس نہیں کیا کہ ہمارا کمیشن بنتے جا رہا ہے، کمیشن کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں آج سے ہمارے مذاکرات کال آف ہے۔ کمیشن بننا ہے تو وہ 3 سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ ہو یا 3 سینئر ججز ہائی کورٹ کے ہوں، اس پہ کمیشن مشتمل ہو کہ حکومت اناؤنس کرتی ہے تو ٹھیک، نہیں کر دی تو اس لیے مذاکرات کال آف ہوں گے۔ کوئی بیک ڈور ڈیل کسی کے ساتھ نہیں چل رہی۔ جو مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا تھا، آج خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب یہ عمل ختم ہے، ہم کسی کے ساتھ کمیٹی نہیں کھیلیں گے۔ خان صاحب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، آج جوڈیشل کمیشن 2 بنتے ہیں تو مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ہو سکتا ہے، اگر آج نہیں بنتے تو مذاکرات آج 23 جنوری ہے، 16 جنوری کو مذاکراتی کمیٹی کی تیسری نشست ہوئی۔ ترجمان حکومتی کمیٹی کیا ہے، اور اس وقت وہ حکومت کا موقف نہیں دے رہے تھے بلکہ کمیٹی کا موقف دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ 7 ورکنگ ڈیز میں ہم اپنا جواب دیں گے۔ اس اعتبار سے اگر 16 تاریخ سے آغاز کریں تو ان کے مطابق 28 کو ہم جواب دینے کے پابند ہیں، جو کہ آپ کیلکولیٹ بھی کریں تو ٹھیک بات بنتی ہے۔ اگر آپ سیٹرڈے سنڈے نکال دیں، ورکنگ ڈیز شامل کریں تو 27 کو دن ختم ہوتے ہیں اور 28 کو حکومت نے بتانا ہوتا ہے پی ٹی آئی کو کہ ہمارا کیا جواب ہے مذاکرات جاری رکھنے، یعنی کمیشن بنانے یا نہ بنانے کے حوالے سے۔ آج 23 جنوری ہے، آج اچانک یہ ہو گیا۔ آپ ذرا دیکھیے عرفان صدیقی صاحب نے 16 جنوری کو کیا کہا تھا۔ اپوزیشن ٹیم کے سربراہ جناب عمر ایوب خان نے اپنی کمیٹی کی طرف سے تحریری مطالبات پر مشتمل دستاویز اسپیکر سردار ایاز صادق کے سپرد کی۔ دونوں کمیٹیوں کے درمیان طے پایا کہ حکومتی کمیٹی 7 ورکنگ ڈیز کے اندر، ورکنگ دنوں کے اندر اپوزیشن کے مطالبات پر اپنا باضابطہ تحریری موقف پیش کرے گی۔ 7 ورکنگ ڈیز کے اندر ہم ذرا یہیں سے آغاز کرتے ہیں، پھر اور بہت ساری چیزیں آپ کو سنوانی اور اپنے معزز مہمانان گرامی سے پوچھنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی رہنما، چیئرمین آف کورس MWM کے، اور ایوان بالا سے تعلق سینیٹر ہیں، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اہم ترین اتحادی جناب، اور آف کورس مذاکراتی کمیٹی کے اہم رکن جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے وقت نکالا ہے۔ ظاہر دوسری طرف جو کمیٹی میں بیٹھے تھے اراکین، ان میں سے جناب اعجاز الحق صاحب ابھی تھے، آف کورس ممبر ہیں مرکزی کمیٹی کے، پریزیڈنٹ ضیاء کے MNA بھی ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب کی یہ رائے تھی، جو کہ آف کورس سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں مولانا صاحب کی جماعت کے، کہ چیزیں بہت طے ہو گئی ہیں، چیزیں خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں گی، لیکن اب ابھی ایسا تو نہیں ہوا کچھ، ان سے بھی ذرا ان کی رائے تجزیہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں تینوں کا۔ علامہ صاحب، سر پہلے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ پہلے یہ تو بتائیے گا علامہ صاحب، اجلت کس بات کی تھی؟ یعنی ظاہر ہے پی ٹی آئی کو حق تھا اپنا جو بھی فیصلہ کرتی، حکومت کو حق تھا اپنی رائے دینے کا، لیکن یہ تو آپ نے کیا ایک طریقے سے رولز آف دا گیم کی خلاف ورزی نہیں کر دی آج پی ٹی آئی نے؟ کیونکہ آپ اس دن کا انتظار تو کر لیتے۔ 16 تاریخ کو جب عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 7 ورکنگ ڈیز میں جواب دیں گے، تو مذاکرات جب ہوتے ہیں تو دونوں سائڈز کچھ جو مشترکہ طور پر چیزیں طے ہو اس کی تو پابند ہوتی ہیں، تو آج تو 7 دن ہی مکمل نہیں ہوئے اور آپ نے آج ہی مذاکرات کال آف کر دیے۔ اتنی اجلت کا کیا سبب تھا علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جب مذاکرات کی بات کی تھی تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ طرف مقابل بھی اس کو ویلکم کرے گی اور ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال نہیں کرے گی۔ جب ہم نے انہیں کہا کہ جب بیٹھے پہلی میٹنگ میں ہی تو ہم نے کہا کہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے آپ کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ، اس میں جو منٹس آف مذاکرات ہیں انہیں کو اب ہمارے مطالبات سمجھ لیں۔ انہیں میں 2 ہی چیزیں تھیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی کے اوپر اور 26 ستمبر کے اوپر، اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کے راستے میں روڑے نہ ٹکائیں، جی ان کی ٹرائل کے۔
تو مشکلات کھڑی نہ کریں. یہ انہوں نے کہا نہیں آپ لکھ کے دیں. ہم نے کہا ہماری ملاقات کرائیں. آپ کو پتہ ہے کتنا کھینچ کے لاسٹ ڈے ملاقات انہوں نے ہماری کرائی اتوار کو. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک سنجیدگی کا فقدان ہے. وہ مراحل تو عبور ہو گئے نا سارے, اس کے بعد آپ لوگوں نے اگری کیا نا. عرض کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیں نا, اس کے بعد ابھی تک انہوں نے ہماری ملاقات نہیں کروائی. ہم نے کہا تھا ہماری ملاقات کریں خان صاحب کے ساتھ. ڈیلنگ ٹیکٹسز ہیں, انہوں نے لاسٹ ڈے جا کے 28 نومبر تک 28 جنوری تک ہی پہنچنا ہے. بھائی جب آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا پتہ چلے کہ آپ بھی جلدی کر رہے ہیں اور اس کو ٹائم کو اہمیت دیں. لیکن ابھی تک ہماری ملاقات نہیں, بات ہی نہیں ہے. پھر وہی تو کھینچا جا رہا ہے, آخر تک لے جایا جا رہا ہے. تو خان صاحب نے 31 جنوری کو لاسٹ ڈیٹ قرار دیا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں, ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں. مذاکرات جب ملاقات بھی کراتے ہیں تو عجیب و غریب انداز میں ہوتی ہے. نہ کوئی کاغذ ہے, نہ کوئی قلم ہے, نہ کوئی مناسب انوائرمنٹ ہے, نہ کوئی مناسب بیٹھنے کی جگہ ہے. تو جب ان کو ان باتوں کا پتہ چلا ہے تو میرے خیال میں اس بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ سنجیدگی طرف مقابل میں نظر نہیں آ رہی ہے. اگر سنجیدگی ہوتی اور وہ اناؤنس کر دیتے اور ہماری ملاقات بھی کرا دیتے. ابھی تک دیکھیں نا 7 دن گزر گئے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. لیکن علامہ صاحب ابھی ملاقات کا انہوں نے بالکل کہا, لیکن ملاقات کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جس پر مذاکرات کے مستقبل کا انحصار تھا, کیونکہ اب تو انہوں نے جواب دینا تھا نہ کہ آپ نے مشاورت کرنی ہے اپنے لیڈر سے. سو مذاکرات کے دوران بہت ساری چیزیں کہتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے بھی درگزر کیا. مثال کے طور پہ سول نافرمانی چلتی رہی, ہم نے درگزر رہا کیا. پہ ٹویٹر پہ یایا خان پارٹ 2 اور اردلی کہا جاتا رہا, ہم نے درگزر کیا اور آپ بھی درگزر کیا. طے تو جب 16 کو جو طے ہوا تھا کہ 7 ورکنگ ڈے, وہ تو آپ ورکنگ اس میں اگر ڈیلے کرتے تو آپ کہتے ہیں ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے. آپ نے وہ 7 دن ہی نہیں دیے. اب تو ان کو موقع مل گیا کہنے کا کہ سنجیدہ ہی نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں, سنجیدگی کیوں نہیں تھی بھائی آپ اس کو اویل کرتے, استفادہ کرتے نا. ابھی کیا ہو رہا ہے دیکھیں, آج 7 دن ہو گئے, ٹھیک نہیں اللہ سے نہیں ہوئے نا, 7 ورکنگ ڈیز کی بات ہوئی. 7 ورکنگ ڈیز ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا ہے. لیکن آپ ابھی تک کیا ہوا ہے بتائیں تو صحیح نا. ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے اور آپ نے لاسٹ ڈے جانا ہے, بالکل 90 منٹ کے اوپر پہنچنا ہے. اللہ سے وہ طے ہوا تھا نا. آپ نے بھی تو 42 ڈیز لیے تھے جب لکھنے کا آپ کو کہا تھا, تو لکھ کے دینے کا آپ نے تو 42 ڈیز لیے تھے. 42 ڈیز لیا ہم نے جب لکھنے کا, تو 42 ڈیز ان کا پہلا مطالبہ کہ آپ پہلی نشست کے لکھ کر دے دیجئے, اور آپ نے لکھ کر دیا. اس دوران ایک اچھا خاصا میرا خیال ہے 3 دن گزرا, اچھا خاصا 3-4 ہفتے سے گزرے کم از کم, جس میں آپ کا کہنا تھا کہ ہماری ملاقات کروا دیں. ہم نے کہا ہماری ملاقات کروا دیں, ہم آپ کو ملاقات کر کے لکھ دیں گے. ہم نے اس نے لکھ کے دے دیا ان کو ہم نے. لیکن سر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اب تک کچھ طے ہی نہیں کیا, یہ تو ابھی آپ کا صرف قیاس ہے نا. طے کیا تھا کہ کمیشن بنائیں گے نہیں بنائیں گے, یہ تو اس وقت پتہ لگتا جب 7 ورکنگ ڈیز پورے ہوتے اور وہ جواب دیتے, تب طے ہوتا. اب تو ان کو بھی کہنے کا موقع مل گیا, اور وہ کہہ رہے ہیں, عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہم نے کب کہا ہے کہ کمیشن نہیں بن سکتا, لیکن جو دن طے ہوئے وہ تو دیں ہمیں. دیکھیں کمیشن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ فیل کیا ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال ہو رہی ہے, سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ دیکھیں صاحبزادہ احمد رضا صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے اپنے مدرسے کے اندر, وہاں پولیس نے گھیر لیا اور اس طرح کے مسائل, سختیاں کم نہیں بلکہ سختیاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. جو سیاسی جو ورکر ہیں ان کے لیے آسانیاں نہیں بلکہ مشکلات بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں مناسب نہیں ہیں. حکومت کو تھوڑا سا فاسٹ ہونا چاہیے تھا, اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے تھا. یہ تو ایسا کہ آپ نے اتنے دن لیا ہم اتنے دن لے گئے, آپ نے اتنے لیا ہم نے اتنے دن لینے, یہ تو ایک قسم کا غیر سنجیدگی والی باتیں ہیں نا. اچھا کوئی مقابلہ تھوڑا ہی ہو رہا ہے. لیکن آپ ٹھیک ہے, اس پہ آخری سوال پھر ہم آگے بڑھتے ہیں معزز مہمانوں سے بھی پوچھنے کے, یعنی یہ تو آپ علامہ صاحب ان کی اس بات کی تائید کرتے ہیں نا کہ 7 ورکنگ ڈے طے تو ہوئے تھے نا, یا نہیں ہوئے تھے طے ورکنگ ڈیز؟ بالکل ہوئے تھے, 7 ورکنگ ڈیز طے ہوئے تھے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں سنجیدگی بہت عام ہے. آپ نے اینڈ پر جانا ہے, آخر دن جانا ہے, یہ تو نہیں میرے خیال میں آپ نے 6 دن لیا ہم نے 6 دن لینے, ہم نے 10 دن لینے. بھائی مذاکرات کر رہے ہیں, چیزوں کو آگے بڑھائیں. لیکن یہ ہے کہ بالکل اس طرح سے ٹائم لینا اور پھر آخر تک پہنچ جانا, میرے خیال میں یہ سنجیدگی نہیں ہے. اور بہتر تھا کہ وقت سے بھرپور استفادہ ہوتا, نہ کہ لاسٹ ڈے تک ہم انتظار کرتے. اچھا مجھے اگر اجازت ہے میں یہ بات, جناب اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر طے ہوئی بھی تھی تو اتنا آخر تک جانا, پہلے بھی آپ نے ملاقات دی, بالکل چلیں ملاقات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارا سوال بہت پھیل نہ جائے. تو آپ نے سنا علامہ صاحب کا موقف کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل آخر دن تک ہی جانا تھا, بتا دیتے پہلے. دیکھیں بدامی صاحب, بڑے ایک آج مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوا ہے کہ ہم جو کوشش کر رہے تھے دونوں طرف سے, اس کو بیچ سمندر کے یا بیچ دریا کے اس کو مطلب چھوڑ کر ہم
دونوں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نقصان کیا ہو گیا ہے؟ نقصان یہ ہو گیا ہے کہ جو مذاکرات آگے چلنے چاہیے تھے ان کو طے کرنے کے بعد یہ 7 ورکنگ ڈیز، ابھی علامہ صاحب نے خود کہا کہ ہم نے کہا تھا 7، تو ٹیوزڈے تک ویٹ کرنے کے لیے کون سی اتنی بڑی کوئی قیامت آ جانی تھی؟ میرا خیال ہے ان کے لیے بڑا پازیٹیو ہونا تھا. فرض کر لیں کہ اگر حکومت کہتی جی کہ نہیں ہم بنا سکتے، کمیشن نہیں بنا سکتے، اور وہ صحیح جواز پیش نہ کر سکتے، تو ان کے پاس ایک بہت بڑا وہ آ جانا تھا، اسٹروک آ جانی تھی ان کے ہاتھ میں کہ دیکھیں جی ہم نے تو بیٹھ کے مذاکرات کرنے کے لیے ہم نے ٹیم بنا دی، ہم نے طے کر لیا. پھر انہوں نے طے کیا 7 ورکنگ ڈیز پہ 5 مرتبہ وہ جو جوائنٹ پریس کانفرنس تھی، علامہ صاحب اس کے گواہ ہیں کہ وہ بار بار دہرائی گئی پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے کہنے پہ جی یہ دوبارہ پڑھ دیں، یہ دوبارہ پڑھ دیں. اچھا جی اب آپ کو قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے. تو قبول ہے کرنے کے بعد آپ کہہ رہے 3 مرتبہ نہیں، ریت تو 3 مرتبہ، یہاں 5 مرتبہ قبول ہوا ہے. 5 مرتبہ قبول ہوئے اور آج 1 مرتبہ میں پتہ نہیں کہ 3 مرتبہ اب طلاقیں پتہ نہیں 1 ہوئی یا 3 ہوئی، یہ مجھے نہیں پتا کہ، لیکن آپ کو اگر 3 ہی ہو گئی میرا خیال ہے اعجاز صاحب، اب تو واپس نہیں ہو سکتا، اب تو رجوع کی گنجائش ہے اعجاز صاحب، یا ختم ہو گیا رشتہ، ختم ہو گیا فی الحال؟ دیکھیں رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا، مذاکرات کبھی ختم نہیں ہوتے، دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. اچھا، کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، برداشت کے ساتھ، فلیکسیبلٹی کے ساتھ. دیکھیں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں. اچھا پہلی مرتبہ بھی جب وہ کہا گیا، حکومت سمجھی کہ یہ چارج شیٹ ہے، تو ان کو جواب دینا پڑا کہ جی اگر انہوں نے پبلک میں یہ لے کر کے ہم بھی لے کر جائیں، تو میں سمجھا دونوں اطراف سے یہ غلطی تھی. اور آپ کے خیال میں حامد رضا صاحب جو مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں، ان کے گھر پر پولیس کا گھیراؤ اور گرفتاری کی کوشش بقول ان کے، یہ بھی ایک سپوائلر تھا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا حکومت کو یہ؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو لازمی بات ہے، اگر وہ مذاکراتی ٹیم کے ممبر تھے. ہم لوگ تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی بانی کے ساتھ میٹنگ ہو جائے، اور پھر 2 مرتبہ اس دوران جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے دوران 2 مرتبہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور لازمی بات ہے انہوں نے جا کر بتایا ہوگا کہ ہم یہ اگری کر کر آئے جی کہ 7 ورکنگ ڈیز. تو اس پہ تو کوئی ابہام نہیں ہے نا کہ ٹیوزڈے تک کا ٹائم تھا. تو ہم نے دیکھیں کتنی مشقت کی کہ کل بھی بیٹھے، پرسوں بھی بیٹھے، اور کل جمعہ پڑھ کے جمعے کے بعد ہم نے دوبارہ بیٹھ کے فائنل کرنا تھا. ابھی بیٹھیں گے آپ کل ہی؟ آپ جمعہ پڑھ کے گھروں پہ جائیں گے کیا؟ کل ہے بیٹھ رہے ہیں؟ اب ہم تو اب اپنا گھروں پہ ہی آ گئے قسم کے، بڑے مایوس ہو کر کہ اچھی خاصی پیش رفت ہو رہی تھی اور اس کو ہم نے بیچ میں جو ہے. علامہ صاحب کے تاثر ویسے ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی ہے کہ معاملات کوئی آگے بڑھنے نہیں تھے، کوئی کمیشن کے قیام کی جانب بڑھ نہیں تھے، بہت سارے ifs and buts تھے. اچھا اگر نہیں بھی بڑھنے تھے تو گھر تو چھوڑ کر آتے نا کم از کم. ہاں یہ ہے کہ آپ علامہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں نا، ایکسپوز کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. یہ آپ ان کو منگل کو یہ کہنا پڑتا ہے ان کو کہ نہیں بنا رہے، آپ کہتے دیکھو ہم پہلے دن سے کہتے تھے بے اختیار ہیں. علامہ صاحب کہیے گا پھر میں کامران صاحب کے سوال. مذاکرات کسی کو شکست دینے کے لیے نہیں تھے. مذاکرات یہ تھے کہ ہم آگے بڑھیں اور حکومت سنجیدگی دکھائے، تھوڑا سا ٹائم سے درست استفادہ کرے، اینڈ تک نہ لے کے جائے، تاکہ بالکل 31 تاریخ لاسٹ ڈے ہے. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا ان کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا نا، بلا حکومت کو بڑا دل کرنا چاہیے اور زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی جو ہمارے ملکی حالات ہیں. لیکن وہاں پر بالکل اینڈ تک لے جانا، ہم 28 بس جب 28 تاریخ تک دینا ہے تو 28 کو ہم نے جواب دینا ہے، اس سے پہلے نہیں جواب دینا ہے، اس لیے آپ نے جواب دے دیا، دیکھنے کا موقع ملے. صحیح ہے ٹھیک ہے. نوٹ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب، ویسے میں چاہوں گا کہ تاکہ تمام مسالک کی اس پہ فقہی رائے بھی آ جائے، حامد رضا صاحب بھی فرمائے، علامہ صاحب بھی، آپ مولانا صاحب سے پوچھ کے بتائیے گا کہ 5 دفعہ قبول ہے کے بعد 1 دفعہ طلاق ہو جائے تو پھر رجوع کی گنجائش کتنی بنتی ہے. لیکن پہلے تو مجھے یہ بتائیں کامران صاحب، مذاکرات سے پہلے ابھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف نے ایک بار پھر مولانا صاحب سے رجوع کیا ہے اور پیر یا منگل کو مولانا صاحب سے ملاقات ہونی ہے پی ٹی آئی وفد کی. یہ خبر ہے آپ کے پاس؟ ایسا کچھ ہے کامران صاحب؟ پہلے وہ والی بات بتاؤں یا یہ والی بات بتاؤں؟ پہلے میرا خیال ہے ملاقات کا نمٹا نا، کیا پھر ہم ذرا رجوع اور طلاق کی بات کرتے ہیں. مجھے آپ کی پہلے والی بات میں زیادہ دلچسپی فیل ہو رہی ہے، اس پہ یہ ہے کہ اگر 3 ہو گئی ہیں حالے کا آپشن بھی تو ہوتا ہے نا. ہاں بتائیں. اچھا جو آپ کا دل کرے وہ بتا دیں پہلے. ٹھیک. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر طلاقیں 3 ہو گئی ہیں پوری، 1 نہیں ہے، رجوع کرنے کا اگر چانس نہیں ہے تو حلالے کا آپشن بھی ہے. اور حلالہ مولانا صاحب کو کہیں کہ وہ حلالہ کرتے ہیں.
نہیں اب وہ تو اس میں پھر میرا خیال ہے اب یہاں تمام مکاتب فکر ہیں، مجھے نہیں پتا کس کی حلالہ کے بارے میں کیا رائے ہے، تو اس کو لیکن یہ کامران صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ فی الحال مذاکرات کی پٹری، میں چلے فقہی اصطلاحات کے سے جم مار کے دوبارہ سیاسی اصطلاحات پر ہی آ جاتا ہوں. آپ کو لگتا ہے مذاکرات کی گاڑی اتر گئی پٹری سے؟ کامران صاحب اتر ہی گئی نا، میرے خیال سے اتر گئی فی الحال. نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا ہاں، پہلے اس کو آپ ایک اس کا جو اس طرح سے تجزیہ کریے کہ ابھی تک وہ دن پورے نہیں ہوئے اور اس سے پہلے جو ہے نا بات کو ختم کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بات کو ان کی وجہ سے ختم نہیں کیا گیا، کسی اور وجہ سے پریشر کہیں اور ڈالنا ہے نا. کہیں اگر کوئی بات ہوئی ہے، جو وجہ جو ہے اس تنازع کی بنی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ تو 3 دن بعد آنا ہے نا ابھی تک معاملہ. اچھا، تو وہ وجہ ہم کہیں اور ڈھونڈیں، یہاں نہ ڈھونڈیں، وجہ کہیں اور پڑی ہوئی ہے. میرا خیال آپ یہ کہہ رہے ہیں جس وجہ کو ہم اسلام آباد میں ڈھونڈ رہے ہیں اپنی معصومیت میں، وہ وجہ پنڈی میں کہیں پڑی ہوئی ہے. وہ کسی ہمسائے جگہ پہ ڈھونڈے نا. اچھا، آپ پر اچھا ہاں، وہ ایسا ہو نہیں سکتا نا. یہاں تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ جی انہوں نے کہا تھا 7 ورکنگ ڈیز پہ، وہ ٹھیک کہا تھا، ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم نے توڑ دیے کیونکہ ان کی سنجیدگی نہیں نظر آ رہی. تو یہ ان کی کون کی ہے نا، یہ بتائے کہ ان کی سنجیدگی تو آپ کو 2 دن بعد 3 دن بعد جب آپ نے بیٹھنا تھا اس وقت دیکھنی تھی نا کہ چہرے سنجیدہ تھے، مسکرا رہے تھے، تنزیہ مسکرا رہے تھے، شرمندگی. علامہ صاحب کی نظر زیادہ گہری ہے نا، تو انہوں نے پہلے اندازہ لگا لیا کہ یہ سنجیدگی ہے نہیں. یہ انہوں نے اپنی روحانی طاقتوں کا استعمال کیا میرا خیال. لیکن اچھا، تو آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ پھر علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں، مسکرا رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے ایک دم سے آج صبح گوھر صاحب اور کا مذاکرات ختم؟ نہیں، وہ بات کہیں پیچھے ہے. یہ تو کیا بات ہے؟ مجھے نہیں پتا نا، میں تو اس کا وٹنس نہیں ہوں. میں تو ایک مطلب اپنا صرف مائنڈ اپلائی کر رہا ہوں نا کہ بات کہیں اس کے پیچھے ہے. یہاں پہ تو وہ ابھی تک وہ کاز آف ایکشن اکرو ہی نہیں ہوا نا. وہ کوئی وجہ تنازع پیدا ہی نہیں ہوئی، اور وجہ تنازع پیدا نہیں ہوئی اور آپ ایسا کریں گے، آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے، تو یہ آپ کو. یہ میں علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں، اور آپ ذرا بتائیے مولانا صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے ٹھیک ہے؟ خبر ظاہر ہے پیر یا منگل کو ملاقات ہے مولانا صاحب سے پی ٹی آئی کے وفد کی. مولانا صاحب ڈی آئی خان میں ہیں اور اس سے پہلے پشاور میں تھے، درمیان میں ایک دن کے لیے آئے، مگر میری ملاقات نہیں ہو سکی. اگر ان سے کوئی براہ راست رابطہ ہے تو میرے علم میں نہیں ہے. میرے اپنے ذریعے کوئی رابطہ نہیں ہے کسی طرح سے. ابھی تو میں کچھ اس کو نہ کنفرم کر سکتا نہ ڈینائی کر سکتا ہوں. اچھا اوکے، اس پہ مزید بھی آپ سے بات میں کروں گا. لیکن علامہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کامران صاحب کی رائے سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن ان کو بھی یعنی ان کے تجزیے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بات تو سمجھ میں ہی نہیں آتی نا کہ ایک چیز جس پہ فریقین نے لکھ کر اقرار کیا کہ 7 ورکنگ ڈیز ہیں، اس سے پہلے فریق کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں اس لیے ختم. اس لیے وجہ پڑی ہی کہیں اور ہے. اس وجہ کو اسلام آباد میں نہ ڈھونڈیں، کہیں آس پاس ڈھونڈیں. اس پہ کیا کہیے گا علامہ صاحب؟ پھر میں اگلا سوال. دیکھیں، میرا یہ نظریہ سوچ ہے، یہ پاکستان سیاستدانوں نے بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر. پاکستان کو آگے بھی سیاستدان ہی لے جا سکتے ہیں عوام کے ساتھ مل کر، اپنے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ کو مضبوط بنا کر، قوی بنا کر، طاقتور بنا کر. دیکھیں، جب تک ہمارے سیاسی سسٹم طاقتور نہیں ہوگا، ہمارے سیاسی ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، پاکستان طاقتور نہیں ہوگا، بحرانوں سے نہیں نکل سکتا. سیاستدان ہی ہیں بالآخر جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے مشکلات کا حل سیاستدان تلاش کریں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاور کہیں اور چلی گئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو فارم 47 کے ذریعے حکومت آئی ہے، یہ کاش 8 فریق کے نتائج تبدیل نہ ہوتے اور آج ہم ان مصیبتوں کا شکار نہ ہوتے اور پاکستان اس دلدل میں نہ جاتا. تو علامہ صاحب کہیں اور بات چیت نہیں چل رہی تھی پی ٹی آئی کی ساتھ ساتھ؟ ایسے ہو گیا. لہٰذا آپ دیکھیں پاور کن کے پاس ہے، مجھے بتائیں کون لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں، کون لوگ ہیں فارم 47 والی حکومت لے کے آئے ہیں؟ کن لوگوں نے زبردستی ان کو حکومت دی ہے؟ کن لوگوں نے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو چھینا ہے؟ ان لوگوں سے آپ کی بات چیت چل رہی تھی؟ میرے بات سنیں، میں کہتا ہوں کہ کاش ایسے نہ ہوتا اور سیاستدان اپنے اختیار میں چیزوں کو لیتے اور پاکستان کو آگے لے کے جاتے. دیکھیں، پاکستان کی تباہی بربادی کے سب سے بڑے اسباب کیا کہ سیاستدانوں سے پولیٹیکل پاور چھین لی گئی، مارشل لا لگے اور ملک تباہ ہو گیا ہمارا. اور باقی ماندہ ملک بھی ابھی کیا ہے، ان اناؤنس جو ہے صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ پاور کہیں اور ہے. لہٰذا پاور جہاں ہونی چاہیے وہاں آئین کے مطابق سیاسی طاقت وہی ہونی چاہیے
اور وہاں آگے بڑھنا چاہیے، اور کاش یہ سوالات نہ پیدا ہوتے جو آپ سوالات کر رہے ہیں. یہ مذاق ہے ہمارے وطن کا اور پاکستان کا. اس پر تمام جماعتوں کو پھر اپنے رویے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. مثلا دیکھیے نا، میں اب وہ ڈیبیٹ کے اور چلی جائے گی، ٹھیک ہے، آپ اگری کرتے ہیں؟ چونکہ میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہو، بشمول پی ٹی آئی سب کو، چونکہ پھر بات کی اور چلے گی نا، بہت سارے سب کو. دیکھیں میری بات سنیں، واقعا یہ بہت بڑا، سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ سیاستدان پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو جائیں. میں عمران خان صاحب کی جدوجہد کو اس لحاظ سے خوشائن سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے سیاست پاکستان میں زندہ ہوئی ہے، سیاسی جدوجہد زندہ ہوئی ہے، سیاسی کارکنوں نے مار کھائی ہے، جیلوں میں گئے ہیں، تشدد ہوا ہے، لیکن وہ ڈٹے رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نیک شگون ہے اور پالیٹکس کو زندہ کیا گیا ہے. لیکن آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور جب بیٹھے ہیں تو 4 دن پہلے ہی ختم کر دیا ہے. سیاسی برادری کچھ چیزوں پر اختلافات بھلا کر ایک پیج پر تو آئے تو سیاسی برادری مضبوط ہوگی نا. دیکھیں اس وقت مسلسل مسکرا رہے ہیں اپوزیشن ہے، اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور اکٹھے ہوا جا رہا ہے. انشاءاللہ ممکن ہے 3 ہفتے کے اندر پورے پاکستان کے جو پولیٹیکل ہیں، سیاسی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، وکلاء ہیں، ریٹائرڈ ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، صحافی ہیں اور لوگ ہیں، ان کو بٹھایا جائے گا. 3 دن بیٹھیں گے انشاءاللہ اسلام آباد میں، اور ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار ہوگا فیوچر کے حوالے سے، تاکہ سیاسی جماعتیں اس مشترکہ لائحہ عمل کے مطابق آگے بڑھیں. انشاءاللہ اسے تیار ہونے دیں، پھر باقیوں کو بھی دعوت ہوگی انشاءاللہ. میں اس سے پہلے کہ اعجاز صاحب اور کامران صاحب جب آپ سے رجوع کریں گے تو مولانا صاحب کا رویہ مثبت ہوگا. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اور مولانا صاحب ایک ہی اسٹیج پر نظر آئیں جمہوریت کے بہترین مفاد میں. نہیں، وہ پہلی والی بات کے لیے رجوع کریں گے یا دوسری والی بات؟ دوسری والی یہ مشترکہ لائحہ عمل کے لیے مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہوگی، مگر دیکھیے بات علامہ صاحب کی بڑی خوبصورت باتیں ہیں، مگر چند دن پہلے کی وہ ٹویٹ سے جو ہے نا، پھر وہ تو میرا تو سر شرم سے جھک گیا تھا. یہ تو علامہ صاحب کا پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، وہ جس کے اوپر خوشیاں منائی گئی تھیں اور وہ پشاور کی ملاقات ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے اور بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں. یہ خالی وہی ایک ملاقات نہیں تھی، بہت ساری ملاقاتیں. ظاہر ہے کسی آپ مولانا سے ملاقات کے لیے جائیں تو راستے میں کامران آئے گا، کوئی اور کامران جیسے لوگ آئیں گے، تو وہ ملاقات تو ڈائریکٹ نہیں تھی نا. تو سارا کچھ جو ہے نا اس وقت کریں جب مطلب کچھ چیزیں تو اپنے اندر درست کر کے پھر دوسروں کو جو ہے نا وہ کہیں کہ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے. پھر بہت سارے لوگ وکلا بھی ساتھ چلیں گے، JUI بھی جو ہے نا شاید جو ہے نا وہ اس پہ کمر باندھ لے، وہ بھی کہے کہ چلے جو کچھ ہوا خیبر پختونخوا میں کوئی بات نہیں ہے، وہاں جو انتظام ہے. ہو سکتا ہے اس کے جواب میں وہ کہیں کہ بہرحال یہ تلخ صحیح لیکن حقیقت تو ہے کہ پاور وہیں ہے تو بات تو وہاں کرنی پڑے گی. مثال کے طور پہ جب آپ لوگ بھی دھرنا دینے آئے تھے ان کی حکومت میں تو ہوئی تھی نا صاحبان سے ملاقات، فیضیاب ہوئے تھے نا کہیں سے؟ وہ فیضیاب مجھے معلوم نہیں ہے. یہ نہیں ہمیں یاد ہے، ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ تحائف کے تبادلے بھی ہوئے تھے. وہ تحفہ کون سا تھا وہ بھی بتاؤں، پرفیوم کا دیکھیں نا، یہ نہ کریں نا. نہیں وہ پرفیوم تو سب کے پاس ہے، رش کے قمر بھی تھے وہاں، مطلب بہت کچھ تھا. صاحب کو زیادہ پتا ہوگا. وہ پرفیوم جو ہے نا کبھی اگر کسی کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے تو مجھے بھی دے دیتے ہیں. تو آپ بھی تو مل رہے تھے نا، حالانکہ اس وقت جمہوری حکومت تھی، لیکن آپ کسی اور سے مل رہے تھے. دیکھیے درست نہیں ہے، مگر بالکل اس بات کو جو ہے نا کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ تو آپ جمہوریت کی بات کریے، آئین کی بات کریے، آپ جو ہے نا 4 دن پہلے تک جو ہے نا وہ اس پہ چیئرمین صاحب بھی، بانی چیئرمین صاحب بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ درست سمت میں ہو گیا. پھر اس کے بعد نا کبھی ایک ڈیٹ نے آنا ہے ابھی تک، اور اس سے پہلے جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ رابطے منقطع کر دیتے، تو آبویسلی پتہ چل رہا ہے کہ گڑبڑ وہاں پہ ہے یا کہیں اور پہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے پی ٹی آئی اپنے مزاج کو مکمل جمہوری بنائے تو پھر ہم بھی ذرا ساتھ کھڑے ہوں گے. مزاج کو درست کریں، اس سے ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں اجازت صاحب جی علامہ صاحب ایڈ کر لیں آپ کو. میں ایک بات کہوں کہ میں جب پچھلی ملاقات میں عمران خان صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میری رہائی کی خاطر، میری خاطر آپ نے کسی سے نہیں ملنا ہے، کسی سے نہیں بات کرنی ہے. لہٰذا اگر کوئی بات بھی ہوگی تو پاکستان کے لیے بات ہوئی ہوگی، پاکستان کو ان حالات سے نکالنے کے لیے بات ہوئی ہوگی. انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں کورٹ کے ذریعے باہر آؤں گا، میری کسی بھی حوالے سے کسی سے سفارش نہیں کرنی ہے، میری خاطر ملاقات نہیں کرنی. علامہ صاحب آپ جانتے ہیں برادر حامد رضا صاحب نے پتہ کیا کہا ہمارے پروگرام میں؟ انہوں نے کہا خان صاحب نے سختی سے منع کیا ہے کہ میری رہائی کو ایجنڈے میں شامل نہیں کرنا، لیکن
چاہے خان صاحب ناراض ہو جائیں ہم اس کو سر فہرست رکھیں گے اور ان کی رہائی کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی, بے شک وہ ناراض ہو جائے. مجھے وہ ایم کیو ایم یاد آ گئی, وہ الطاف بھائی کہتے تھے میں گھر جاؤں, کہتے ہیں نہیں آپ نے نہیں جانا, ہم یہ والا تھوڑا ایسے آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے. وہ سنجیدگی سے کہتے ہیں کہ کورٹ کے ذریعے آئیں گے, باہر ایسے نہیں ہوگا. انہیں بنی گالا کے بارے میں کیا کہا, میں نہیں جاؤں گا وہاں پر. نہیں آئیں گے تو وہ کورٹ کے ذریعے ہی, مگر اس کے پیچھے کچھ آئیں گے. وہ آپ وکیل ہیں, بہت بڑے وکیل, آپ بہتر جانتے ہیں, میں تو وکیل نہیں ہوں. اب اعجاز الحق صاحب, یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہاں حق پر کون ہے, لیکن آپ بتائیں جس ملاقات کے لیے وہاں پر باقاعدہ خوشی کا سما تھا پی ٹی آئی کے صفوں میں, تو خبریں یہ کہ وہی ملاقات جو ہے وہ آپ کی صفوں میں یعنی حکومت صفوں میں جو ہے وہ صف ماتم کا باعث بن گئی تھی. ارے یہ کیا ہو گیا بھائی, کہیں سیٹنگ ہی نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے. دیکھیں میں اگر حقیقت بتائیں نا, یہ تو ہائپوتھیٹیکل بات ہے کہ ہمیں اس کا صحیح معلوم نہیں ہے, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس بات کی, اس ملاقات کی. اور جس طرح خان صاحب نے کہا تھا نا بہت خوش آئند ہے, میں نے بھی کہا تھا یہ بہت خوش آئند ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر اس خوش آئند کو وہ 4 دن اور آگے لے کر چلے جاتے. اور دوسری بات, علامہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو چند ایک لوگ جو سنجیدہ ہیں اس مذاکرات کے لیے اور جن کو میں سمجھتا تھا, ان میں علامہ صاحب بھی کو میں بڑی عزت دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سنجیدہ تھے. اور ان کے ساتھ ساتھ گنڈا پور صاحب اور اسد قیصر صاحب, یہ سب بڑے پازیٹیو معاملات کو دیکھ کے چل. اب مجبوری یہ ہوگی ہے کہ اگر لیڈر کہہ دینا جی کہ نہیں مذاکرات ختم, تو ہر کوئی جسٹیفائی کرے گا اسے. اب جب جمہوریت چلنی شروع ہوئی تھی, اب آپ دوسری طرف نہیں دیکھ رہے تھے جو کہہ رہے ہیں طاقتور حلقے, آپ نے اس کو چلنے نہیں دیا. آپ وکٹیں اٹھا کے گراؤنڈ سے باہر نکل گئے کہ آپ نہیں کھیلنا. یہ اچھا, اعجاز الحق صاحب نے سارے عمل کو پی ٹی آئی کے وکٹیں اٹھا کے گراؤنڈ سے چلے جانے سے تشبیہ دیا. یہ اچھی لگی مجھے تشبیہ, پی ٹی آئی نے وکٹیں اٹھا لے گی تو میچ ختم بھائی, جاؤ. نہیں حقیقت ہی ہے, دیکھیں حقیقت ہی ہے. میں علامہ صاحب بھی اگر دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے نا, تو چاہے پیچھے کچھ بھی تھا, مجھے کوئی نظر نہیں آیا اس طرح. میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سنجیدہ تھے دونوں اطراف سے لوگ, لیکن مجبوری یہ ہے کہ لو جی علامہ صاحب آپ وکٹیں اٹھا کے چل دیے اور امپائر دیکھتے رہ گئے کہ یہ ایک ہی ہے. دیکھیں جیسے انہوں نے کہا ہے, جیسے میں نے کہا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں, بالآخر پاکستان میں ٹیبل پر بیٹھ کے مسائل کو حل کرنا ہوگا. تو آج جب محفل لگی ہوئی تھی تو 4 دن انتظار کر لیتے ہیں علامہ صاحب. پھر میں تو اس کا قائل ہوں کہ سیاست دانوں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے, ملک کے سیاسی ماحول کو بہتر بنایا جائے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے. بالآخر پاکستان کو سیاست دانوں نے اپنے عوام کے ساتھ مل کر ہی آگے لے کے جانا ہے. پولیٹیکل سسٹم انہوں نے انسٹال کرنا, میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں. میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی علامہ صاحب جب سیاستدان میثاق جمہوریت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مذاق جمہوریت ہے. جب سیاستدان کہتے ہیں ملو, دیکھیں میں بات دیکھیں میں نے کتاب وائی نیشنز فیل, اس لیے اس میں لکھا ہے, بہت اچھی کتاب ہے وہ, اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں کہ جب سیاسی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے, سیاسی ادارے ویک ہو جاتے ہیں, تو پھر نہ معاشی ترقی ہوتی ہے نہ سماجی ترقی ہوتی ہے, سب کچھ بیٹھ جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر میں پہلے کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہم کہاں سے چلے ہیں, کہاں پہنچے ہیں. بالآخر آج نہیں کل نہیں پرسوں, ابھی اپوزیشن کی جماعتوں سے بات چیت ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے آگے بڑھنے کے لیے. بالآخر ایک نہ ایک دن مذاکرات ہی ہیں جو ہمیں آگے لے کے جائیں گے, بات چیت ہی ہے, اکٹھے ہو کر سیاستدان ہی آگے لے کے جائیں گے. تو ٹھیک ہے, اسی لیے میں سمجھتا ہوں محفل لگی گئی تھی تو اقدامات اٹھانے پڑیں گے. اور اگر حکومت کو چاہیے کہ مثلا جلدی سے اگر ایک دن پہلے 28 سے ایک دن 2 دن پہلے اعلان کر دے, ممکن ہے خان صاحب تک بات جائے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے جس کو آگے بڑھے. اچھا اعجاز صاحب سنجیدگی دکھائے, تھوڑا ابھی بھی کر دیں, 1-2 دن پہلے کر دیں. 28 ہے نا, نہ آپ کی نہ ان کی, کوئی 25-26 کو کر دیں تو ہو سکتا ہے خان صاحب کہیں چلو شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ تجویز پہنچائیں گے؟ علامہ صاحب نے ٹیلی ویژن پہ دی ہے تجویز کہ حکومت اب بھی 1-2 دن کر دے. ممکن ہے حکومت کے پاس, دیکھیں حکومت کے پاس راستے بہت زیادہ ہیں, حکومت بات کر سکتی ہے, ان کے ساتھ مل سکتی ہے, بہت کچھ حکومت کے پاس ہے کرنے آگے بڑھانے کے لیے چیزوں کو. حکومت خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ دے, فلانے نے منع کر دیا ہے اب بات ختم ہو گئی ہے. نہیں, حکومت کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے نا. ہاں جی اعجاز صاحب, ہے کوئی گنجائش اس کی یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں بات جب سیاستدانوں نے کرنی ہے تو میں علامہ صاحب سے کہوں گا کہ جب آپ سارے سیاستدانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو آپ یہ تجویز دیں کہ آئے ہم بیٹھتے ہیں اور ہم بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں آپس میں. اس میں چاہے آپ نے جو پارٹی کو بھی بلانا ہو نہ بلانا ہو, کہہ رہے ہیں 1-2 دن میں ذرا آپ بھی اعلان کر دیں کمیشن قیام کا, وہ بھی خان صاحب سے درخواست کر لیں گے کہ سر جانے دیں, کر لیں. دیکھیں یہی بیٹھ کر گفتگو ہونی تھی. کل سارا دن جمعے کا دن, جمعے کی نماز کے بعد ہم نے دعا کر کے یہ بیٹھنا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی ہم لیگل حل اور پہلو دیکھنے کے بعد
جو ہے وہ کوئی حتمی, لیکن شب جمعہ جو ہے وہ سارا پروگرام ختم ہو گیا, کچھ نہیں ہو سکتا. اور ہاں شب جمعہ کو ختم ہو گیا. اب جمعے کو ہم نے بنانا تھا, اس کے بعد ہفتہ اتوار تھا, سوموار یا منگل کو اسپیکر صاحب نے میٹنگ بلا لینی تھی, اور اس سے پہلے جو ہے وہ حکومتی ارکان نے جا کر وزیر اعظم اور دیگر لوگوں کو, کابینہ کو اعتماد میں لینا تھا, اور بڑی اچھی معاملات جو تھے وہ چل رہے تھے. اگر فرض کریں گے کوئی قانونی پہلو آتے کہ جناب یہ چلے اس طرح نہیں, اس طرح ہو سکتا ہے, تو وہاں 28 تاریخ کو بیٹھ کر ہم بات کر لیتے کہ چلیں جی اس کے اندر اس طرح نہیں کر سکتے, آپ اس طرح کر لیں. آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے چیف جسٹس کو کہ جی فلاں فلاں جج ہو تو چلیں ہم ان پہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آگے. ٹھیک, اچھا اب مجھے اجازت دیں, اگر میں ایک بریک سے پہلے نا کامران صاحب آپ بہت ہوپ فل تھے, میں ذرا سنانا چاہتا ہوں, پھر بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا. خاکسار نے اختلاف کی جرت کی تھی آپ سے اس دن, بلکہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آج تو آپ یہ منظرنامہ پیش کر رہے ہیں, کیا پتا اگر کل بشرا بی بی کو ہی جیل ہو جائے تو آپ کو حیرت ہوگی. آپ نے کہا ہوگی, میں کہا مجھے نہیں ہوگی حیرت. آپ کی یہ رائے تھی, اور یہ رائے کیوں تھی اور آج کیا رائے, وہ میں آپ سے بریک کے بعد پوچھوں گا. کامران مرتضیٰ صاحب واز ویری ہوپ فل, وہ سمجھتے سب طے ہو گیا ہے, کمیشن بن جائے گا, رہائی بھی ہو جائے گی, خان صاحب کی رہائی بھی ہو جائے گی, الیکشن بھی ہو جائے گا وقت سے پہلے. دیکھیے کامران صاحب کیا رہے تھے, دیکھیے جس طرح یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس طرح پوری ہونی چاہیے, یا پی ٹی آئی آسکنگ فار ا بٹ ٹو مچ. یہ بات طے ہو چکی ہے, کچھ کنسیشنز وہ دے رہے ہیں, کچھ کنسیشنز وہ دے رہے ہیں. یہ کمیشن بن جائے گا کیونکہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے, اس میں کسی کو نقصان نہیں ہوتا, صرف یہ کہ پبلک کنزمپشن کے لیے, تو یہ کمیشن یہ بن جائے گا, یہ بات طے ہو جائے گی. اور سیاسی قیدی بھی رہا ہو جائیں گے. جی وہ بھی ہو جائیں گے, اور کچھ مطالبے جو ہے پی ٹی آئی کے الیکشن کے حوالے سے چھوڑ دیے جائیں گے اور باقی عدالتوں سے متعلق. آپ کہہ رہے ہیں یہاں سارا طے ہو چکا ہے, کل ایک نشست لگنی ہے کل, بس ٹھیک ہے, تقریباً طے ہے. الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے, اس کا فائنل جو ہے نا وہ راؤنڈ شروع ہو چکا ہے. کمیشن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, صرف یہ ہے کہ لوگ فردر جو ہے نا وہ 2-4-6 مہینے کے لیے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے کہ کمیشن کی رپورٹ آئے گی, کیا ہوگا. حکومت کے خلاف آ گئی کمیشن کی رپورٹ, تو ان اینی کیس جو ہے نا اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. کوئی الیکشن کے حوالے سے بعض مطالبے جو ہے نا وہ کنسیڈ کر جائے کوئی, یا اس کو پریس نہ کرے, یا دبے لفظوں میں پریس کیا جائے, تو پھر ٹھیک ہے نا. تو کیوں راضی ہو جائے گی پی ٹی آئی اس پر, اس کے بدلے میں کیا ان کو فائدہ ہے؟ فائدہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا 1-2-4 دن بعد, کہ لوگ ذرا باہر آئیں گے, تھوڑا سا ریلیف ملے گا پارٹی کو. ایسے ہی ہے کچھ. یہ سال خان صاحب کی رہائی کا سال ہے آپ کے خیال میں کامران؟ جی ہاں میرا خیال ہے ممکن اگلے کچھ ماہ میں ہو جائے گا, شاید جلدی ہو جائے. تو وہ آئے بزم میں, اتنا تو میر نے دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی, کیا ہوا ہے ذرا کامران صاحب سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. پھر جناب کامران مرتضیٰ صاحب آپ بتائیے, آپ تو بہت ہوپ فل تھے, کچھ اور ہی منظرنامہ پیش کر رہی تھی آپ کی گفتگو, یہ تو کچھ اور ہی طرف چل پڑا ہے معاملہ. اس کے بعد سزا ہوئی ہے, خان صاحب کو میکسیمم سزا, بشرا بی بی کو سزا, ملاقات کی تردید سیکیورٹی ذرائع سے کہ ملاقات میں سیاست بات نہیں ہوئی تھی, آج مذاکرات ختم, یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا. نہیں مذاکرات یہاں پہ ختم. وہ کہہ رہے تھے نا اعجاز الحق صاحب کی, وہ وکٹیں اٹھا کے لے گئے, وہ وکٹیں اٹھا کے امپائر کے پاس ہی لے گئے ہوں گے, ادھر نہیں گئے. اچھا, وہ امپائر جب چاہے گا دوبارہ لگا دے گا, چلو آ جاؤ. ہاں, تم آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں طے ہو گئی اور اسی سمت میں آگے بڑھیں گی؟ تقریباً دیکھیے اسکیچ ورک آپ دیکھیے, ہم کسی چیز کی فٹنس نہیں, ہم صرف جو ہے نا وہ مائنڈ اپلائی کر. صحیح. کامران صاحب کی آواز ذرا نہیں آ رہی, میرا کامران صاحب کو کنیکٹ کریں, پھر اس کے بعد ذرا لے لیتے ہیں دوبارہ. اعجاز صاحب, یہ آپ کو لگتا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ فی الحال یہ معاملہ ذرا اب تو کچھ عرصے کے لیے تو گیا یہ معاملہ, آپ کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ اتنا آرام سے پٹری پہ آئے گا؟ تب تک کامران صاحب کی آڈیو بھی کنیکٹ کر لیتے ہیں. جی اعجاز صاحب. جی میرا خیال ہے کہ یہ بات چیت ایک راستہ ہے, اور اب مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت باقی, کیونکہ ہماری اب میٹنگ کل والی, میرا نہیں خیال کہ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن میں کوشش کروں گا کہ فون پہ رابطے کر کے معلوم کروں کہ کیا اس کا تاثر ہے اور کس طرح سے اس کو آگے لے کر. ابھی تک آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہے کل کی میٹنگ کے حوالے سے؟ نہیں, ابھی تک مجھے اطلاع نہیں ہے, کیونکہ جب انہوں نے مذاکرات ہی ختم کر دیے تو اب ہر کسی نے کہیں جانا تھا, کسی نے بلوچستان جانا تھا, کسی نے کہیں جانا تھا, وہ تو آج نہیں تو کل نکل جائیں گے, اس کے کل جوائنٹ سیٹنگ جو ہے اس کے بعد. لیکن دیکھیں بات, آپ کی یہ رائے ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے سرویے کے باوجود بھی حکومت کا جو بھی جواب تھا, جو بھی جواب ہے,
وہ 27-28 کو گورنمنٹ پھر بھی دے دے کہ جناب ہماری یہ رائے آپ کی کمیشن کے مطابق. آپ کی یہ رائے ہے؟ نہیں یہ دیکھیں اس طرح بات نہیں ہو سکتی. اچھا اس طرح نہیں ہو سکتا کیٹیگوریکلی آپ یہ کہیں. وہاں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے کہ جی یہ تحفظات ہیں اگر فرض کرے ہیں تو, اور یہ جو ہے وہ قانونی پیچیدگیاں ہیں. ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, دیکھیں اس سے بڑی اچھی آپ کو بات چل رہی. برطانیہ میں سبجوڈیس کیس ہیں ہاں, اور ان کے اوپر انہوں نے کہا ایک کمیشن بنایا, کیونکہ اس کا کوئی پریسیڈنٹ ایسے نہیں ملتا کہ کس طرح سے. ٹھیک ہے, جب وہ کمیشن بنایا گیا نا, انہوں نے وہ کمیشن بنانا پڑا انہیں, کیس سبجوڈیس تھا. انہوں نے کہا یہ بند کمرے میں اس کی ہیئرنگ ہوگی, اور اگر وہ جب اس کا نتیجہ نکل آئے گا, جب ریکمنڈیشن آ جائیں گی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا, اور جب یہ کورٹ جو ہے اس کے فیصلے سامنے آ جائیں گے اس کے بعد اس کو کھولا جائے گا. رائٹ. دیکھیں یہ میں ایک ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں اگر بیٹھتے تو ہم اس طرح کی ساری باتیں سامنے رکھتے اور کوئی رستہ نکالتے. بس رستہ تو نکالنا چاہیے نا, اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ رستہ نکلے گا اگر وہ تھوڑا سا سوچ لیں گے. یہ اس میں تاخیر ضرور ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں ملاقات کے اندر. یہ علامہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی تاخیر. نہیں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ جو اب میں کیا کہوں, ٹویٹ سے اگر تھوڑا سا پرہیز کر لیں. اچھا. اور یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے, فرینڈلی فائرنگ کہہ لیں اس کو, جو بھی کہہ لیں, کہ یہ بند ہو جاتی تو میرا خیال ہے کہ بہت آگے بات جا سکتی. آپ کو لگا کہیں آپ کے دوست بھی بیچارے مجبور تھے, کیا کرتے, وہ چاہتے بھی تھے ملاقات کرنا تو نہیں کرا سکتے تھے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں. اگر وہ مطلب چاہتے بھی تھے اور ملاقات ہو بھی جانی تھی, میرے خیال میں ایک آدھا دن پہلے اس سے سیٹرڈے کو سنڈے کو کسی نہ کسی ملاقات. لیکن ٹویٹ نے ذرا معاملہ تھوڑا سا خراب کیا. ہاں لازم بات, پہلے بھی یہ ایک دفعہ ہو چکا ہے, جب تاخیر ہوئی تھی میٹنگ کال کرنے میں, تیسری میٹنگ کال کرنے میں, اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی بہت اچھی خوشائند میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے اگلے دن ہی جو ہے وہ ٹویٹ آ گیا. تو پھر اس سے تھوڑا سا تو حکومت بھی, مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ طاقتور حلقے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی پابندی لگی ہے, لیکن حکومت نے خود سوچا ہوگا کہ اس موقع پہ ذرا تھوڑا سا معاملے کو ٹھنڈا کریں, اس کے بعد میٹنگ جو ہے وہ ارینج کریں. صحیح. اور میں نے کل پرسوں بھی اسپیکر کے ساتھ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا ہوا ہے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ میٹنگ ارینج ہو جائے گی. نہیں علامہ صاحب, ویسے بطور مجموعی ملاقاتیں جتنی بھی ہوئی ہیں, مذاکرات کے 3 راؤنڈ ہیں, اس میں آپ کو ماحول بطور مجموعی اچھا لگا, یا آپ کو لگ رہا تھا کہ چیزیں کسی نتیجہ خیز سمت کی طرف جائیں گی نہیں؟ دیکھیں ملاقات جو مذاکرات کی جو حال تھا, وہاں جو گفتگو ہوتی تھی وہ بہترین گفتگو ہوئی ہے, اور دیکھیں اس کا جو اعلامیہ بھی مشترکہ آتا رہا ہے نا. جی ہاں. لیکن میں یہ جو بات کرتا ہوں, میں نے پہلے بھی شاید آپ سے آف دی ریکارڈ بات کر رہا تھا, کاش یہ ہماری ملاقاتیں فریکوینٹلی کراتے, وقت زیادہ, ہم اس ہفتے میں 2 ملاقاتیں کر لیتے خان صاحب کے ساتھ, تو اس سے کیا ہوتا؟ چیزیں شاید اور طرح ہم بھی اپنی چیزیں بتاتے اور ان سے بھی بات کر لیتے. لیکن بالکل بلیک آؤٹ رکھنا, منتظر رکھنا, پتہ ہی نہیں, کہیں ہم سفر بھی نہیں کر سکتے کہ کل ملاقات ہے, پرسوں ملاقات ہے. پچھلی دفعہ جب ملاقات انہوں نے کی تو ہم شہر میں ہی نہیں تھے, ہم بہت دور تھے, بڑی مشکلوں سے ہم پہنچے وہاں پر, اور بعض دوست پہنچ ہی نہیں سکے. رات سحری کے وقت 2 بجے قریب ہمیں اطلاع ملی. یہ دیکھیں نا, بالکل غیر سنجیدگی ہے نا اس طرح سے. کوئی غیر سنجیدگی ہے یا مجبوری ہے؟ اپنے ہاتھ بھی مجبور ہے. ابھی بھی ایسے ہی ہے, اب ہم شہر سے باہر نہیں جا سکتے, کہیں نہیں جا سکتے, ممکن ہے کل ملاقات ہو جائے, پرسوں ملاقات ہو جائے. تو یہ غیر سنجیدگی ہے, یقین کر لیں غیر سنجیدگی ہے, ایسے نہیں ہوتا ہے. اچھا علامہ صاحب یہ پوائنٹ تو آ گیا, ٹھیک ہے, اور اس سے اعجاز الحق صاحب بھی اتفاق کر رہے ہیں, شاید اس طرح کا مسائل نہ ہوتے. اس سے اعجاز صاحب بھی اتفاق کر رہے ہیں, ممکن ہے کامران صاحب بھی کر رہے ہیں. لیکن علامہ صاحب مذاکرات ہوتے ہیں تو دونوں سائڈز کو تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے نا. یہاں سے جو ٹھکا ٹھک جو ٹویٹس آ جاتے تھے, او یہ اردلی ہے اس کا, یہ یحییٰ خان پارٹ 2, تھوڑا سا وہ بھی سول نافرمانی کرو جی. آپ نے 14 سالوں کو سزا دی, آپ نے ان کی وائف کو سزا دی. بالکل دیکھیں نا کس طرح سے آپ چیزوں کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں سارا کچھ. پھر آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جاز چودھری صاحب کا, ان کو بھی آپ نے اب نہیں لے کے آئے. اتنے بے بس ہیں, اس طرح کی صورتحال ہے. تو میرے خیال میں نا حکومت کو بھی اپنے اندر کی ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی چاہیے, اور کچھ اقدامات کرنے چاہیے نا, سنجیدگی سے لینا چاہیے چیزوں کو. نہیں علامہ صاحب نے یہ نہیں بتایا, یہ تو بتا دیں دیکھا کہ یہ ملاقاتیں نہیں ہونا, دیر سے ہونا, لاسٹ ٹائم پر ہونا, پتہ ہی نہ ہونا کہ کس ٹائم ملاقات ہوگی, یہ میرے خیال میں مناسب چیزیں نہیں ہیں. حکومت کو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے تھا, اور زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی چیزوں کی طرف.
علامہ صاحب یہ تو بتا دیں، علی امین گنڈاپور صاحب نے ہمارے انٹرویو میں تاثر ملا ان کی بات سے کہ انہوں نے کہا مذاکرات یہاں بھی چل رہے ہیں اور بس اس طرح کر کے انہوں نے بات چھوڑ دی، مذاکرات کہیں اور بھی چل رہے تھے؟ دیکھیں یقین کر لیں، میری بات سنیں، آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہو یار، یہاں پر فیکٹس کو دیکھنا چاہیے، جن کے پاس پاور ہے کیا ان سے پہلے بھی آپ کو نہیں ملتے ہیں؟ لوگ ملتے ہیں. اچھا فرض کرتے ہیں جو آپ کی طاقت لے جائے، پولیٹیکل پاور لے جائے، اس سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ پولیٹیکل پاور واپس کرو، ملنا نہیں چاہیے، بولنا نہیں چاہیے اس سے. صحیح، میں تو ٹھیک بات ہے، تو مل رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟ آپ نام کیوں فرار کیوں کرتے ہیں؟ بھائی سارے ملتے ہیں، کون نہیں ملتا ہے ان میں سے؟ سب ملتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، پتہ نہیں سب ملے ہوئے ہیں یا سب ملتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. سو کامران صاحب آگے جا کے آپ کی رائے میں کیا، ابھی ذرا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، آخری ہمارے پاس 10-12 منٹ ہے، تو یہ آگے جا کے آپ کو کیا لگتا ہے 4-6 مہینے میں کیا بنے گا سیاسی منظرنامہ؟ جناب ٹرمپ کی حلف برداری بھی ذہن میں رکھیے، ان کی نئی انتظامیہ کا آنا بھی، یہ مذاکرات کا ہٹ جانا بھی، آپ کو کیا منظرنامہ لگتا ہے؟ یہی اسٹیٹس کو یا کچھ تبدیلی؟ نہیں، تبدیلی آئے گی. تبدیلی وہ اس لیے آئے گی کہ جو علامہ صاحب کے اپنے وقول جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس بات پہ، ان کا پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ ہر روز جو ہے نا جس طرح سے ٹویٹ ہوتے ہیں، جس طرح سے منہ کھلے ہوتے ہیں، وہ اس سے شاید گھبراتے ہیں. اچھا، وہ یہ شاید کمزوری جو ہے وہ ان کو پتہ چل گئی ہوئی ہے. وہ پھر مختلف اوقات میں جو ہے نا وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ مزید کچھ کہا جائے گا تو پھر اس کا فائدہ ہوگا، مگر بعض اوقات اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ اس کا فائدے کی بجائے جو ہے نا وہ اگر اوور ڈوز ہو جاتی ہیں چیزیں تو پھر دوائی خراب بھی کرتی ہے نا. تو بات چیت ان کے رابطے ہیں ادھر، اور بیگم صاحبہ کے ذریعے بھی ہیں. یہ سارے معاملات ان کے جو ہے نا وہ چل رہے تھے، اب بھی شاید چل رہے ہو. بیگم صاحبہ کے رابطے ہوتے تو بیگم صاحبہ کو جیل میں ڈالا جاتا. رابطے ہیں بیگم صاحبہ کے ساتھ ذریعے بھی ہیں اور گنڈاپور صاحب کے ذریعے بھی ہیں، دونوں کے ذریعے یہ رابطے، یہ دو مین جو نا رابطہ کار ہیں. اور اب اس کے بعد اصل بات یہ دونوں حضرات بتا سکتے، دونوں ایک حضرت اور ایک بیگم صاحبہ، یہ دونوں بتا سکتے ہیں لائن کہاں پہ جو نا وہ ہوئی. کیا کوئی گارنٹی جو ہے وہ مناسب نہیں تھی، کم مناسب تھی، یا مزید نہ کر گڑوانا ہے، یہ سارا کچھ تو چلے گا نا. وہ رابطے تو یقیناً ادھر رہتے ہیں، مگر منت کر کے لے نا، جو جس نے پاور لی ہے اسے واپس اگر آپ کچھ مانگ رہے ہیں تو وہ منت کر کے لیں گے، یا پھر دوسرے بچے کو جب گود سے اترنا ہوگا تو وہ دوسرے بچے کو بھی تو سیٹسفائی کرنا ہے نا. وہ بھی تو اس طرح سے ہے نا کہ اتنی وسعت، کامران صاحب اتنی وسعت نہیں ہے آغوش میں کہ سب کو گود میں لے لیا جائے؟ نہیں سب، وہ ہم میں وسعت نہیں ہے، بچوں میں نہیں ہے. اچھا، بچوں میں اتنی وسعت نہیں ہے، وہ تو تیار نہیں، بچے کہہ دیں گے یہ اترے گا اور میں ورنہ وہ تیار ہے، ہم تیار. یہ واقعا سیاستدانوں کے لیے بہت انسلٹنگ ہے. صحیح ہے ایکچولی، یس. جن کو باپ ہونا چاہیے تھا وہ بچے بن گئے اور وہ ٹی وی پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے باپ ہیں. ہمارے پروگرام میں کہا شہریار حافظ صاحب نے کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے، حالانکہ میں نے کہا کہ مثال تبدیل کیجئے، کیونکہ یہ تو ہر 3 سال بعد تبدیل ہوتا ہے آفیشیلی آرمی چیف، لیکن بس ادھر ہے. اب دیکھیں نا ہمیں کیا ہمہ کہہ لیتے ہو زیادہ اچھا تھا. ہاں، اور 3 سال پرانے زمانوں کی بات ہو گیا، 5 سال ہوتا ہے کم سے کم، اگر مزید اس میں ایکسٹینشن نہ ہو جائے تو یہ باپ بچے کی بھی عجیب ہے اس میں تشبیہ. اعجاز صاحب یہ ذرا سنیے، جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بات کہی ہمارے پروگرام میں 9 مئی سے اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ سوچا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اگلی نشست میں کہا جائے گا کہ صاحب آپ 9 مئی پہ کمیشن مانگ رہے ہیں، آپ کے تو چیف ایگزیکٹو مان رہے ہیں کہ 9 مئی میں ہمارے لوگ تھے، پھر آپ فالس فلیگ کیسے کہتے ہیں؟ ذرا علی امین صاحب نے کیا کہا یہ سارے سنیے گا پلیز. جی سنائیے گا. ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں ہم ان کو ڈسون نہیں کرتے، انہوں نے نادانی کی، انہوں نے غلطی کی، کہیں پہ گھس گئے تو ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ڈسون دیم، دے ور مائی پیپل، وہ ہماری پارٹی کے لوگ تھے، اینڈ دے شوڈ بی پنشڈ اور دے شوڈ بی فارگیون. جو بھی دیکھیں غلطی کی قانون کے مطابق سزا ہے، صحیح وہی ملنی چاہیے. غلطی کو میں اس لیے کرتا ہوں کہ اگر میرا کوئی شخص ہے نادانی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے اگر تو یار وہ اگر ایک لائن کراس کر گیا ہے تو اس لائن کراس کرنے کی سزا کتنی ہونی چاہیے، وہ اس کو ملنی چاہیے. غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ناجائز کریں اور ذاتی انا بنا کر کسی کے ساتھ اس حد تک چلے جائیں، کبھی آپ اس کو گولیاں ماریں، کبھی آپ کو ٹارچر کریں، ٹارچر بھی آپ اس لیول کا کریں. اعجاز صاحب یہ آپ نے ڈسکس کرنا تھا، یہ بات ہوئی تھی نا کمیٹی میں کہ اس کی حوالہ دیا جائے گا گنڈاپور صاحب کو اس بات کا؟ نہیں، یہ گنڈاپور صاحب نے 3 مرتبہ تو کمیٹی کے اندر، کمیٹی میں تیسری میٹنگ میں بات کہی تھی، یہ والی بات گنڈاپور صاحب نے، یہی والی.
ہاں بالکل، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو، یعنی کہ جو انہوں نے اس کو آن کیا ہے اور ڈس آن نہیں کیا، جس طرح باقی جماعت یعنی پبلکلی ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ کہی، ورنہ کمیٹی میں 3 مرتبہ کہہ چکے ہیں وہ یہ بات. ہاں بالکل، انہوں نے میرے خیال میں دوسری میٹنگ میں بھی کہا تھا، تیسری میٹنگ میں بھی کہا تھا، اور علامہ صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہا کہ بھائی وہ نادانی ہوگی، ان سے گمراہ ہو گئے یا گمراہ کر دیا گیا، ان کو وہ سزائیں نہیں ملنی چاہیے اتنی سخت، لیکن سزا ضرور ملنی چاہیے انہیں. تو آپ نے ان سے کہا نہیں وہ آج فیصل گورنر کے بھی، اب میں سوال علامہ صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا اس کے کانٹینٹ کی وجہ سے، گورنر کے پی نے کہا جی علیم گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اندر اچھے بچے بنتے ہیں اور باہر آ کے ریمکس گانے لگا دیتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا مرچ مسالہ اپنی طرف زیادہ ڈال دیتے ہیں. تو باہر تو وہ فالس فلیگ ہے پی ٹی آئی کا موقف، تو یہ فالس فلیگ تھا 9 مئی. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سیریس جو مذاکرات کو آگے لے جا سکتے ہیں نا، اور اگر ان کا رابطہ ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ ان کا رابطہ ہے اور بڑے پازیٹیو ہے. اور میرا خیال ہے اگر گنڈا پور صاحب کو خان صاحب کے ساتھ ایک دن کے لیے چھوڑ دیا جائے وہاں پر، تو یہ کچھ نہ کچھ بیچ میں سے نکال کے ضرور لے آئیں. اچھا، ایک دن عمران خان کے ساتھ علیم گنڈا پور صاحب کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ سہیل لڑائی، مطلب ٹائم کچھ ملے نا، مطلب میٹنگز 1-2 ہو جائیں، اور وہ یہ بات کہتے بھی ہیں کہ ہم جا کر بات کریں گے اور ہمیں ایسی جگہ پر بٹھایا جائے جہاں پر یعنی کہ کھلی فضا ہو. تو میرا خیال ہے کہ ان سب جو ہے علامہ صاحب، اسد کیسر صاحب اور گنڈا پور صاحب اور تو سلمان اکرم راجہ صاحب تو خیر لیگل بات کرتے ہیں وہاں پہ، یہ بڑے پازیٹیو تھے سارے کہ ہاں یار بات آگے چلنی چاہیے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، تو جمہوریت کو اگر ہم نے اس ملک کے اندر لے کر آنا ہے اور جمہوریت کے لیے جب بات کرنی ہے تو پھر بیٹھنا پڑے گا، فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی، تھوڑا کچھ لو کچھ دو کرنا پڑے گا، پھر ہم آگے چل سکیں گے. ورنہ دیکھیں، میں یہ اگزامپل دینا نہیں چاہتا ٹی وی کے اوپر، کیونکہ میں نے بہت سے پانی کو گون انڈر دا بریجز دیکھا ہے، اور یہ مطلب مشرف صاحب کے زمانے میں بڑے ایکٹیولی بات چیت کی ہے. بہت ایسے سیاستدانوں کو ملا ہوں جنہوں نے مجھے کہا کہ یار ہماری ملاقات کروائیں کسی طریقے سے، اور جب میں ان کو بتانے گیا ہوں کہ معاملات ہیں اس طرح تو میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے کہتے تھے کہ یار ہماری ملاقات تو کراؤ. اب میں ان کے نام لوں گا تو مجھے دکھ بھی ہوگا اور مطلب افسوس بھی ہوگا یہ بات کرتے ہوئے. تو اس لیے تاریخ کی کتابوں کے لیے ایک بتا دیں نام کو. اسٹیبلشمنٹ ہماری دشمن نہیں ہے. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کے ایک ریئلٹی ہے، ایک حصہ ہے. سیاست کا بھی وہ ایک حصہ ہے، ملکی امور کے اندر بھی ان کا ایک حصہ ہے، جس طرح پینٹاگون کا ہے، جس طرح رو کا ہے. لیکن یہاں پہ ذرا تھوڑا سا ایکسپوجر زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ کہا تھا جب 93 میں، مجھے یاد ہے میں نے آرٹیکل لکھا تھا، آپ اٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اس کو، اپنا انگلش کا آرٹیکل تھا. میں نے لکھا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل شوڈ بی فارمڈ، ریزن بینگ کہ پاکستان کے جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک جو ایشوز ہیں، خاص طور پہ کشمیر کا، نیوکلیئر کا، افغانستان کا اس زمانے میں، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں اس میں جب تک یہ سارے ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سارے بیٹھے. ایسی ہی کوئی رائے جب جہانگیر کرامت صاحب اس وقت کے آرمی چیف نے نواز شریف صاحب کو دی تھی تو وہ ناراض ہو گئے تھے، ان کو گھر جانا پڑ گیا تھا جہانگیر کرامت صاحب کو. پھر مشرف صاحب آئے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا اور پھر نیشنل سیکورٹی کونسل بھی بنائی جس میں اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھتا تھا، نہ صرف سیاسی قیادت. مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھتے تھے بحیثیت اپوزیشن لیڈر. صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اس کے بعد بھی جو اے پی ایس کے اندر ہوا اس میں بھی سارے بیٹھے آپس میں گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، آرمی چیف بھی بیٹھے اس کے اندر. ہاں. سو علامہ صاحب اب ذرا اس کو آخری 3-4 منٹ پہ بتائیے گا، یہ آپ کی بھی رائے ہے کہ آپ بھی خان صاحب کی خدمت میں عرض کریں گے کہ سرکار اگر ہم نے سیاسی برادری کو اس ملک میں سول سپریمیسی کو مستحکم کرنا ہے تو اس کا ایک عنصر یہ بھی ہے کہ جس طرح بشرا بی بی نے کہا نا، ٹیلی ویژن پہ کہا، سر عام کہا، حالانکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ساری چیزوں کی ذمہ دار ہے، لیکن وہ کہتی ہیں خان صاحب سب کو معاف کر دیں گے. میں اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتی ہوں خان صاحب کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. کچھ اسی قسم کی اپروچ سیاسی مخالفین سے متعلق بھی اپنائیں تاکہ کم از کم ساتھ چلنے کا رستہ تو بنے. کچھ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ وزیر اعظم ہیں لیکن آپ کشمیر کے مسئلے پہ بھی اپنی سیاسی قیادت کے ساتھ نہیں بیٹھتے. آپ وزیر اعظم ہیں لیکن آپ کورونا پر بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے. اس رویے کے ساتھ تو ملک نہیں چل سکتا نا علامہ صاحب. دیکھیں میرے خیال میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر سیاستدان جیلوں میں جاتے ہیں اور جیلوں میں جانے کے بعد کافی وہ تجربہ ان کو حاصل ہوتا ہے، سیکھتے بھی ہیں. میرے خان صاحب سے جب بات ہوئی ہے انہوں نے کہا میرے پر 2 دفعہ اٹیمپٹ کی گئی ہے قتل کرنے کی، میں معاف کرتا ہوں. میں جس نے مجھے ذاتی تکلیف دی ہے میں کسی کو بھی اس سے بدلہ نہیں لوں گا.
میرے خیال میں دیکھیں آپ چیزوں کو جو ہے نا تھوڑا سا وقت دیں، موقع دیں. جب وہ باہر آئیں گے میرے خیال میں بہت سی چیزیں پہلے کی نسبت بدلی نہیں ہوں گی. وہ خان صاحب چاہیں گے کہ پورے پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے نا. تو ابھی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشین سے ملیں، اب اپوزیشن پارٹی سے اب ملیں، اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ہم اس دن شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملے، اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکر سے ملے، ابھی آپ نے خبر دی ہے کہ مولانا صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور باقیوں سے بھی مل رہے ہیں، جی ڈی اے والوں سے مل رہے ہیں. تو ایک سر وہ تو اس لیے کہ ان کا بیانیہ سوٹ کر رہا ہے نا خان صاحب کو، وہ وہی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ کل کو آج بھی وہ جو سیاسی مخالف ہیں ان سے ملنے کے لیے تو وسعت نہیں دکھا رہے ہیں نا. میری بات نہیں، دیکھیں میرے خیال میں اس کو بھی نیک شگون سمجھنا چاہیے کہ اپوزیشن بھی اکٹھی ہو رہی ہے، مل رہی ہے آپس میں، اور جب اکٹھے ہوں گے ملیں گے، ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، اور جب ان کے اکٹھے ہو کے کوئی فیصلے کریں گے اور لائے عمل بنائیں گے تو پاکستان کے لیے مفید ہوگا اور بہتر ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو میرے خیال میں پھر دوسرے مرحلے میں ممکن اپنے سیاسی مخالفین کے لیے زیادہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، زیادہ بہتر ہو جائیں گی. اور پھر دوسرے مرحلے میں شاید مخالفین کے لیے بھی وسعت قلبی پیدا ہوگی ان کے دل میں، خان صاحب کے دل میں. ان کے اندر بھی تو نا جو ملاقات ہی ہماری نہیں کرا سکتے ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر. بات وہی ہے، پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے، ہمارے سینیٹر کو نہیں لے کے آتے سینٹ کے اجلاس میں. صحیح ہے. فائنل ورڈ کامران. آپ دیکھیں میری سیکورٹی بھی واپس لے لی ہے. اچھا وسیم بادامی انہوں نے میری سیکورٹی بھی واپس لے لی ہے. یہ کیا کر دے، انسان ہنستا ہے بعض اوقات. یہ کیا بچگانا، بچوں کے ہاتھ میں سارا کچھ پاور ہے، بچگانا حرکتیں. کامران صاحب اسی پہ کامنٹ کرتے ہیں، یہ تو ویسے واقعی ذرا ایک کوئی وزادار حرکت نہیں ہے نا کہ حامد رضا کہہ رہے ہیں میری سیکیورٹی واپس، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں میری سیکیورٹی واپس لے لی ہے. یہ تو بڑی کوئی مطلب تھوڑا ظرف تو دکھانا چاہیے، ذرا کوئی ظرف والی حرکت تو نہیں ہے یہ. دیکھیں وسیم صاحب، دونوں بچے وزادار نہیں ہیں. جب اس بچے کی باری تھی تو وہ جو ہے نا وہ پیٹ کر کے بیٹھا کرتا تھا باقی اپوزیشن کی طرف جب اسمبلی میں. جب اس بچے کی باری آئی تو اس نے سیکیورٹی واپس لے لی. تو دونوں بچے جو ہے وزادار نہیں ہیں. اچھا، حالانکہ دونوں بچوں کا نعرہ ہے اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، لیکن آپس میں لڑے جا رہے ہیں. ابھی تو مذاکرات ہو رہے ہیں، گڈ جسٹر دکھانا چاہیے، سی بی ایمز ہوتے ہیں، ابھی تو مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک سے کی طرف کیا ہوا تھا نا علامہ صاحب، یہ سوکنوں والا مسئلہ ہے. وہ یہ یہاں پہ جو ہے وہ مذاکرات تو چلیں، وہ مجبوری ہے نا ان کی. یہاں مسئلہ سوکنوں کا ہے. یہاں پہ تو ایک آئے گا تو دوسرا جائے گا. اس لیے جو ہے نا یہ مذاکرات ہیں، یہ اس جگہ پہ یقین ہے. آپ یقین کر لیں کامران صاحب، یقین کریں، مجھے یقین ہے خان صاحب باہر آئیں گے نا پاکستان کا سیاسی ماحول بہت چینج ہو جائے گا، دیکھ لینا انشاءاللہ. اسٹیٹسمین بنیں گے وہ انشاءاللہ، پولیٹیشین کی بجائے اسٹیٹسمین. اللہ کرے ایسا ہو. اور وہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے نا اس کا ماحول تبدیل ہو اور ہم قانون کے مطابق، دستور کے مطابق آگے بڑھ سکیں. خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، اللہ کرے کہ یہ خوش فہمیاں غلط فہمیاں ثابت نہ ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ تمام مہمانان گرامی کا. زندگی سے تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.